پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج عید کا تیسرا دن ہے، یعنی عید اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور کل سے دوبارہ سے عدالتوں میں وہی اہم نوعیت کے کیسز شروع ہو رہے ہیں. ان کی سماعت کا عمل شروع ہو رہا ہے. کچھ کیسز ایسے ہیں جن کی پہلی سماعت ہے، کچھ آن گوئنگ کیسز ہیں. مثلاً کل عمران خان کے خلاف جو سنگین نوعیت کے مقدمات کی منظوری پنجاب کابینہ نے دی تھی اور کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف سنگین نوعیت کے مقدمات بنائے جائیں، اس کے خلاف ایک درخواست ڈالی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں. اس کی سماعت کل ہونے جا رہی ہے. جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اس پر سماعت کریں گی. اسی طرح سے جو ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹرائبونل میں لگانے کے حوالے سے کیسز ہیں، اس میں سلمان راجہ صاحب کی درخواست ہے، اس میں بھی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کل ہونے جا رہی ہے. جسٹس شاہد کریم صاحب اس پر سماعت کریں گے. جسٹس شاہد کریم صاحب کا سماعت کرنا اس لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ پہلے بھی ٹرائبونلز کے حوالے سے ایک فیصلہ دے چکے ہیں اور اپنے گزشتہ فیصلے میں انہوں نے کہا تھا کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے آرڈرز گئے ہیں یا نام گئے ہیں، ان پر الیکشن کمیشن فوری طور پر عمل کرتے ہوئے 7 دن کے اندر ٹرائبونلز بنائے. اگر نہیں بنائے گا 7 یوم کے اندر تو 7ویں دن وہ ٹرائبونلز خود بخود تصور ہوں گے کہ وہ بن چکے ہیں. اب جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس ہی سلمان راجہ صاحب کی جو درخواست ہے وہ بھی سماعت ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کی پی پی 159 میں جو کامیابی ہے، جس سے جیت کر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے، اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا اور اس میں جو ٹرائبونل میں جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب کے پاس یہ معاملہ ہے، اس کی سماعت بھی کل ہی ہونے جا رہی ہے. تو 20 تاریخ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور پھر پرسوں یعنی 21 جون کو دوران عدت نگاہ کیس کی جو سزا معطلی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا صاحب کو جو ڈائریکشن دی تھی اور کہا تھا کہ 10 دن کے اندر فیصلہ کریں سزا معطلی کا اور 1 مہینے میں مین اپیلوں پر فیصلہ سنائیں، اس کی سماعت پرسوں ہونے جا رہی ہے. اسی طرح سے کچھ اور کیسز بھی بڑے اہم ہیں. مثلا سپریم کورٹ میں اب ٹہریان وائٹ کیس بھی چلا گیا ہے. شہری محمد ساجد جو ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں کر دی ہے. تو یہ سارے کیسز ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جو روٹین کے کیسز ہیں، کسی میں 7 رکنی بینچ ہے، کسی میں فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، وہ سارے کیسز بھی اب آئندہ ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر ہوئے ہیں. اگلے ہفتے وہ سنے جائیں گے. اس کے علاوہ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا کنٹرول خود سنبھال لیا ہے. آج وہ گریڈ اسٹیشن پہنچے اور گریڈ اسٹیشن میں پہنچ کر انہوں نے بجلی خود چالو کرائی ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے جو ایم پی ایز ہیں ان کو بھی ہدایت کی ہے کہ خود کنٹرول سنبھالیں. تنصیبات کو نقصان تو نہ پہنچائیں لیکن خود کنٹرول سنبھالیں، لوڈ شیڈنگ کو خود کنٹرول کریں. اور ہم نے دیکھا بھی کہ ان کے ایم پی اے فضل الہی جو ہیں وہ بھی ایک گریڈ اسٹیشن پہ پہنچ کر انہوں نے ابھی اپنا اس کو چالو کرایا اور بجلی بحال کرائی، جس سے بتایا گیا ہے کہ 26,40,000 روپے کا نقصان بھی پہنچا ہے اور مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست بھی تھانے کو دی گئی ہے. لیکن یہ ہدایات بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے کی گئی ہیں پولیس کو کہ اس طرح کی اس نوعیت کے جو مقدمات ہیں وہ ایم پی ایس کے خلاف درج نہ کیے جائیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ افراتفری ہے، نارکی ہے، یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، یہ وفاق اور خیبر پختونخوا کا ٹکراؤ ہے. اس ٹکراؤ کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں علی بخاری صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر ہے کور کمیٹی کے. بہت شکریہ علی بخاری صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، جے یو آئی کے رہنما ہیں، اور آپ کو بھی خوش آمدید کامران صاحب. اور علی گوہر بلوچ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو عمران خان کے خلاف سنگین نوعیت کے مقدمات کی منظوری پنجاب حکومت نے دی ہے، اب اس میں لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہونی ہے. ظاہر ہم اس کیس کے حوالے سے بات تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو کتنا امپورٹنٹ دیکھتے ہیں؟ ایک کابینہ نے منظوری دی ہے کہ مزید سنگین نوعیت کے مقدمات بنائے جائیں اور اب اس کو عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے. تو کابینہ کے اس آرڈر کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی حکم نہیں دیکھا جس میں کابینہ نے کسی مقدمات بنانے کی منظوری دی ہو. یہ میری زندگی کا شاید 39-40 سال میری پریکٹس کی ہو گئے. میرا خیال ہے یہ پہلا موقع ہوگا. مجھے کم از کم یاد نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا. اب اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر دیکھیے، ادروائز مقدمہ درج کرنا، کسی کو کوئی گریوینس ہے کسی کے خلاف مقدمہ درج کرنا، اگر وہ کاگنیزیبل افینس ہے تو ہو سکتا ہے. اگر کاگنیزیبل نہیں ہے تو کمپلینٹ فائل کر لے. کسی کو بھی تکلیف ہے، کوئی بھی ایگریوڈ ہو سکتا ہے، آپ سے ہو سکتا ہے، مجھ سے ہو سکتا ہے. اس میں کوئی گلے شکوے والی بات نہیں ہے. مقدمہ سچا بھی ہو سکتا ہے، مقدمہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، مگر کیبنٹس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ کسی کے خلاف سنگین نوعیت کے
یا کم نوعیت کے جو ہے نا مقدمات جو ہے وہ قائم کرے. یہ کیبنٹس کا کام نہیں ہوتا. کیبنٹس کا جو کام ہوتا ہے وہ کیبنٹس اپنے کام یقیناً کرے, مگر یہ اس طرح کے کام کہ کسی پہ مقدمے بنائے جائیں یا نہ بنائے جائیں, یہ ان کے ڈومین میں شاید نہیں آتا. تو کامران صاحب یہ ویسے سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے کیا ہیں؟ غداری اور بغاوت اور اس طرح کے اس میں جرائم یعنی مرتکب ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے, کیا ہوتے ہیں سنگین نوعیت کے مقدمات؟ مقدمہ سنگین ہوتا ہے. خدا نخواستہ کسی کو اگر فرض کر لیں کسی مقدمے میں, جیسے ہمارے اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جو ہے نا ٹیررائزنگ آف دی کورٹ ہو گئے تھے, تو ان کے لیے تو یہی سنگین ہو گیا نا کہ ان سے وزارت عظمیٰ. تو سنگین نوعیت تو ویسے غداری یا میرے خیال میں کرپشن سے زیادہ سنگین تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ کی جڑوں میں چیز بیٹھی ہوئی ہے, وہ کرپشن بیٹھی ہے, پھر دوسری دہشت گردی ہو سکتی ہے. تو یہ دو چیزوں کو اگر آپ کنٹرول کر لیں تو معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. سنگین تو میرے خیال میں یہی کچھ ہوتا ہے. ویسے ہر آدمی اپنا اپنا کیس جو ہے نا وہ اس کے لیے جو ہے وہ سنگین ہوتا ہی ہے. جب ہم پریکٹس کرتے ہیں تو ہر آدمی اگر وہ فرض کر لیجیے حفظ امن کی ضمانت ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ وہی ہوگا. وہ کہے گا کہ میرا مقدمہ سب سے اہم ہے, باقی مقدمے جو ہے نا وہ اہم نہیں ہے, یا وہ میرے لیے تو کوئی سنگین نہیں ہے نا. ہر آدمی کے لیے نوعیت جو ہے مختلف ہوتی ہے. صحیح ہے, لیکن اس میں علی بخاری صاحب جو یہ جو پنجاب حکومت کا فیصلہ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ شاید وہ تھا جو ویڈیو پوسٹ ہوئی تھی عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے, اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ویڈیو اس طرح کی ہے کہ ان کے اوپر مقدمات بنائے جانے چاہیے. دیکھیں سر, کامران بھائی نے بڑی وضاحت کر دی ہے اس کے اوپر, اور شاید مجھے بھی اپنی 23-24 سال کی پریکٹس کے اندر یہ پہلی دفعہ یہ ایسا سننے کو ملا ہے اور دیکھنے کو بھی ملا ہے کہ کیبنٹ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کی وہ بیٹھ کے کیا کر رہی ہے, جبکہ وہ ایک بیسیکلی لیجسلیٹر باڈی ہے. وہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, 60% آف پاپولیشن جو ہے وہ پنجاب سے منسلک ہے. اور بڑے حیرت زدہ بات ہے کہ نہ ہی کبھی لیگل فیکوالٹی میں, نہ ہی ہم نے پولیٹیکلی بھی ایسی چیز سنی ہے کہ کیبنٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ ہم ہینیس قسم کے جو ہیں وہ مقدمات بنائیں گے خان صاحب کے اوپر, جبکہ ان کا یہ پروگریٹو نہیں ہے. ان کو کسی بھی جگہ نہ رولز میں, نہ ان کے اپنے لاء کے اندر, نہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں, کیونکہ یہ گورنمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی فار دا پیپل, آف دا پیپل, بائی دا پیپل. یہ کوئی لوگوں کے عوام سے ووٹوں سے جیت کے آئے ہوتے تو یہ لیجسلیشن کی بات کرتے, یہ صوبے کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے. ان کا تو فوکس ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ کس طرح بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو ہم جیل میں رکھیں اور ان کو کیسز میں انوالو کریں. کون سے ہینیس کرائم, میں تو یہ حیران ہو گیا. آپ نے سائفر بنا دیا. آپ نے کہا تھا نا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ باہر آ گئے تو پھر ہم اندر ہوں گے. دیکھیں یہ مقدمات تو بنائیں گے, انہوں نے کیوں نہیں بنائیں گے؟ نہیں بناتے رہے مقدمات, پہلے بھی سائفر بنا ہمارے اوپر. میں کونسل تھا خان صاحب کا, شاہ صاحب کا, کیا ہوا اس کے اندر؟ آپ اس کے اندر دیکھیں, ذرا اس کے میرٹس دیکھیں, ذرا پڑھیں صحیح اس کو ایک دفعہ کہ ایویڈنس کیا آئی ہے. سپریم کورٹ میں کچھ بھی نہیں, آپ نے سمپلی جو ہے اس کو آپ نے نہیں, سپریم کورٹ سے میں وہاں پر گیا جب ہم نے بیل بھی آرگو کی تو وہاں پر کمنٹس تھے کہ سائفر تو ہے ہی کچھ نہیں. پاکستان کے ساتھ کیا چیز ہوئی ہے؟ کیا پاکستان کی کوئی چیز لیک آؤٹ ہوئی؟ نہیں. جو چیز آئی وہ پرائم منسٹر نے اوتھ لیا ہوا کہ میں لوگوں کا ریپرزینٹ کروں گا اور پاکستان کے حق میں, لوگوں کے حق میں جو بہتر سے بہترین چیز ہے وہ بتاؤں گا. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ جو یہ پنجاب گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کیسز بنائیں گے ہینیس نیچر کے ہوں گے. اب جس صحیح کہا کامران بھائی نے کہ یہ تو جس کا کیس ہوتا ہے نا وہ بے شک چھوٹی نوعیت کا کیوں نہ ہو, اس کے لیے تو وہی سنگین ہوتا ہے. نہیں دیکھیں نا, وہ بھی سنگین ہوتا ہے, اور اگر لکھ دیا جائے کہ یہ سنگین بنائے تو پھر وہ کتنا سنگین ہوگا, یہ سوال ہے. اس کے لکھنے کا کیا ہوگا؟ وہ جب بھی آپ کورٹ آف لاء میں جائیں گے تو انڈو ہو جائے گا. وہ ایسی پریسیڈنٹڈ چیزیں کبھی بھی جو ہے آپ کی وہ فیور نہیں کر سکتی, اور جو آپ کی ہائر کورٹس, کانسٹیٹیوشنل کورٹس بیٹھی ہوتی ہیں وہ ود ان نو ٹائم انڈو کر دیتی ہے. نہ آپ کے ایڈوکیٹ جنرل کے پاس, نہ اٹارنی جنرل کے پاس, ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. سر یہ کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی 40 سالہ پروفیشنل لائف میں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی حکومت بیٹھ کے یہ منظوری دے کہ فلاں شخص کے خلاف سنگین نوعیت کے مقدمات بنائے جائیں. یہ منظوری دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسداللہ بھائی, کامران صاحب تو ہمارے وہ بھائی ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ اپنے فیلڈ میں بھی ایک خاص ان کا مقام ہے. وہ ان کی ٹھیک ہے بات, ان کے اپنے تجربات کی روشنی میں میں ان کی بات کی تو مخالفت نہیں کر رہا, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں جس طرح سے پاکستان کے اوپر حملے ہوئے ہیں,
سائفر کی بات کر رہے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت ہو چکی ہے، اور اس میں عدالت نے جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ ریمارکس دیے تھے. جب آپ آڈیو ویڈیو کی بات کر رہے ہیں، ایک آڈیو کو ایویڈنس کے طور پر جب کورٹ میں پیش کیا گیا تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ یہ آڈیو جو ہے یہ آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں. تو بتایا گیا کہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپلوڈ ہوئی تھی، تو ان سے کہا گیا کہ پہلے تو اس شخص کو بلا کے پوچھیں کہ اس نے یہ آڈیو ریکارڈ کیسے کی، حاصل کہاں سے کی، اس کا فورینزک کروایا گیا. جواب ملا اس کا فورینزک نہیں کرایا گیا. تو جن چیزوں کو بطور ثبوت عدالت کے سامنے رکھا گیا تھا ان چیزوں کو تو عدالت نے ویسے ہی رد کر دیا تھا. تو یہ تو ایک الگ بات ہے. آپ کی سر آڈیو ذرا اچھی ہو جائے تو میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن ان دا مین علی بخاری صاحب یہ جواب دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عام 47 کا تانا ہمیں دے رہے ہیں. آپ کو خود یاد نہیں ہے کہ 2018 میں آپ کیسے آئے تھے آرٹیس بیٹھا؟ دیکھیں جی، میں دو چیزیں کلیئر کر دوں گور صاحب کی، علی گور صاحب کی. نمبر 1 یہ کہ سائفر کا جو کیس ہے کوئی چیز چوری نہیں ہوئی. دیر واز نتھنگ ان دا پارٹ آف دا ریکارڈ. جو آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو پروسیکیوشن ریکارڈ ہے، نہ اس میں چوری ہونے کی چیز نہیں. سائفر تو فورن آفس میں آتا ہے، وہاں رہ گیا، وہاں سے ٹرانسلیشن ہوئی اور ٹرانسلیٹ ہو کے اس کا یہ پروسیکیوشن کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ چوری ہوا ہے. جی، آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ وہ دعویٰ ہے، نہ چوری ہونا ہوا ہے، نہ گم ہونا ہوا ہے، کیونکہ سائفر آتا ہی آپ کے فورن امبیسی فورن افیئر اپنے آفس میں آتا ہے آپ کے وہاں پر اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، وہ ریٹین کیا جاتا ہے اور اس کی کاپیز دی جاتی ہیں. سو یہ تو ان کو شاید علم نہیں ہے، وہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 چیز جو انہوں نے کہی، مجھے ذرا یہ تو بتا دیں کہ 2018 کے الیکشن میں کتنی ان کی پٹیشنز ایکسیپٹ ہوئیں، کتنے ٹریبونلز چینج ہوئے، کتنے فارم 45 لے کر ہی آئے؟ نتھنگ. ان کی جو 2-4 پٹیشنز تھی ٹیکنیکلی وہ جو ہے ساری ناک آؤٹ ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس نہ ڈاکومنٹس اٹیچ کیے گئے تھے ویل ود ان ٹائم. یہی ابھی اسلام آباد میں ہماری سیٹس کے اوپر بھی ہو رہا ہے کہ پٹیشنز فائل ہو گئی، فارم 45 آ گئے، ہمارے علاوہ جتنے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے بھی جمع کرا دیے. اور جب ان کے جو سو کالڈ ریٹرن کینڈیڈیٹس ہم سے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں RO سے لے لیں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. اور ہوا کیا، اپلیکیشن دی گئی ٹرانسفر کے لیے جسٹس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آن دا بیسس آف واٹ؟ بائسڈ. بھائی کیا ہے بائسڈنس ہے؟ زیرو. اس کے بعد دوبارہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 24 کو کیس فکس ہے، اسٹے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے. بھائی کس بیسس پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں ٹھیک؟ اور ریزننگ کیا ہو رہی ہے کہ ان کے پیپرز جمع نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سبمٹ کر سکیں، جو جواب دے سکیں. تو اس کا ریزننگ بنانے کے لیے وہاں پر گئے، انہوں نے آرڈر کر دیا، آرڈیننس آیا اور اوپن کورٹ میں پوچھا گیا بھائی یہ آرڈیننس کیا اسلام آباد کے لیے آیا؟ تو انہوں نے آگے سے کہا ان کے جو کونسل تھے جی. تو انہیں کیا اس کی کانسیکوینسز پتہ ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ کہ آپ لوگوں ریپرزینٹیٹو لوگوں کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیت کے یہ رزلٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے ہمارے سامنے آ چکے ہیں، ہم کمپیریزن ڈرا کر چکے ہیں، تو 1 مہینے میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. آپ کی کتنی پٹیشنز آئیں؟ یہی بات ایک اور پروگرام میں مجھے کسی نے کہا جی KP میں بھی تو یہ ہوا. بھائی KP میں پٹیشنز کتنی فائل ہوئی ہیں آپ کی الیکشن پٹیشن؟ نیل. ایک بھی نہیں ہے جی، نہ ہونے کے برابر. سو دا تھنگ از کہ جہاں کسی ہمیں اعتراض ہے، ہماری پٹیشنز دیکھ لیں کتنی فائل ہوئی ہیں. اسلام آباد سے سٹارٹ کر دیں، 3 سیٹس تھی، تینوں کی پٹیشنز ہیں، تینوں میں ایک بندے نے بھی فارم 45 سبمٹ نہیں کرا. امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ 2018 میں علی گور بلوچ صاحب، میں کامران صاحب کی طرف آنے سے پہلے مختصراً میں آپ یہ مجھے بتا دیجیے کہ 2018 میں جن الیکشنز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ RTS کو بٹھا کر لائی گئی حکومت تھی اور الیکشن سے، تو 2018 کے الیکشن میں کتنے ٹریبونلز میں آپ کی درخواستیں فائل ہوئی تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2018 میں میں فگر تو نہیں دے سکتا کہ اتنی تھی، لیکن بہت زیادہ حلقوں میں تھی. اور دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. 14 درخواستیں نہیں، 14 سے زیادہ تھے، کیسز زیادہ تھے. میری گزارش سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوری صاحب کا حلقہ دیکھ لیں. 5 سال وہ بندہ سٹے آرڈر پہ رہا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، اور اس کا اصل رزلٹ کیا تھا؟ وہ جو بلوچستان سے، یہ میرے بھائی کا تعلق بھی بلوچستان سے، یہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اس طرح سے سہولت کاری ہوتی رہی، اس طرح سے ایک پیج کے اوپر معاملات چلتے رہے. آج میں اسی چیز کی وضاحت کر رہا ہوں. آپ نے بالکل درست کہا کہ سائفر میں وہ بری ہو چکے ہیں اور وہ فلاں کا فیصلہ آ گیا. جو لوگ ریاست کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں ان کو بری کیا جا رہا ہے اور ان کو ضمانتیں دی جا رہی ہیں. اسی لیے یہ تناؤ کی کیفیت ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے میاں گلحسن اورنگزیب صاحب کے ساتھ، اور جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ان پر علی گور بلوچ صاحب، جسٹس عامر فاروق صاحب پر تو PTI کئی مرتبہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے کہ جی آپ ہمارے کیسز کو نہ سنیں، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے. تو آپ بھی ان پر ان کے مطلب بینچ تو دیکھ لیں سر یہ بات کرنے سے پہلے. نہیں، میں آپ کو ایک جنرل بات کر رہا ہوں. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے. ہم ایک سیاسی ورکر ہیں، ہم تو وہ بات کریں گے جو ہم دیکھیں گے. کامران صاحب، ایک کل ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹربیونل میں لگانے کے حوالے سے
جو درخواست ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی وہ کل لگی ہوئی ہے، جسٹس شاہد کریم صاحب اسے سنیں گے. لیکن میرا سوال ذرا سا مختلف ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جسٹس شاہد کریم صاحب نے ہی ایک فیصلہ چند ہفتے پہلے دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 7 دن، ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی طرف سے دیے گئے ناموں کو فوقیت حاصل ہے، اور اگر اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ تو وہی نام ٹربیونل میں لگا دیے جائیں. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ 7 دن کے اندر کو نوٹیفائی کیا جائے، اور اگر 7 دن میں الیکشن کمیشن ٹربیونلز کے لیے ناموں کو نوٹیفائی نہیں کرتا تو اس کو تصور کیا جائے کہ یہ ٹربیونلز نوٹیفائی ہو گئے ہیں یا خود از خود بن گئے ہیں. سو پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وہ ٹربیونلز بن چکے ہیں یا نہیں بنے ہوئے، ان کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے؟ دیکھیے وہ فیصلہ پہلے تو فیصلے پہ تبصرہ کر لیتے ہیں نا، پروفیشنلی اس پہ تبصرہ کر لیتے ہیں کہ فیصلہ میری نظر میں درست نہیں ہے. اچھا، کیونکہ یہ آپ جو ہے نا وہ اس ڈومین میں انٹر ہو گئے ہیں جو الیکشن کمیشن کو جو ہے کانسٹیٹیوشنل وہ باڈی ہے، آپ اس ڈومین میں انٹر ہو گئے ہیں. آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں سے، مگر یہ کہنا کہ اس ڈیٹ کے بعد جو ہے نا وہ جو ہم نے نام دیے ہیں یا ہمارے چیف نے نام دیے ہیں وہ نام جو ہے وہ خود بخود جو ہے نا یا تو آپ نوٹیفائی کریں یا وہ جو ہے نا وہ فیلڈ میں آ جائیں گے، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. جس کا اختیار ہے اسی کا اختیار ہے. ہاں یہ بات آپ کر سکتے ہیں کہ یہ جو تجربہ جو نیا دوبارہ کر رہے ہیں، پہلے بھی ایک دفعہ تجربہ ہوا تھا اور وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا تھا ریٹائرڈ ججز والا، اور اس میں بہت گند مچا تھا کیونکہ ریٹائرڈ ججز جو ہے نا ان کے کوئی جو ہے نا وہ اسٹیکس نہیں ہوتے، ان کا کوئی جو ہے وہ ایسا وہ نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر جو ہے نا ان کو کوئی آپ نے ACR درست نہیں لکھنی، غلط ACR خراب کر دیں گے، کہیں ان کی پرموشن روک لیں گے، تو وہ ان کی پہلے ہی لاٹری نکلی ہوتی ہے، اور جو ظاہر ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ کے دور میں نکلتی ہے تو وہ پھر انہی کو فیور کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک دفعہ پہلے بھی یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے. انہوں نے بہت سارے سیشن ججز اور بہت سارے جو ہے نا وہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز اور من پسند لوگ وہ کیے تھے، اور وہ پھر ہم ان کے سامنے پیش ہوتے رہے، مگر بڑا تماشا تھا اس وقت بھی. تو یہ اس وقت بھی جو یہ ہو رہا ہے، یہ بذریعہ آرڈیننس جو انہوں نے کیا ہے یہ غلط ہے. مگر اسی طرح سے جسٹس شاہد کا جو آپ جس ججمنٹ کو ریفر کر رہے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے آج تک، مگر اس کے باوجود یہ ججمنٹ جو نا لیگلی جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں. تو سر کامران صاحب پھر آپ کے خیال میں فرض کیجئے لاہور ہائی کورٹ یا کوئی بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو نوٹیفائی کریں، اور الیکشن کمیشن انہیں فار ایگزامپل کہ 6 مہینے تک ان کو نوٹیفائی نہیں کرتا، تو پھر ہائی کورٹ کے پاس کیا راستہ ہوتا ہے؟ وہ توہین عدالت شاید کر نہیں سکتا الیکشن کمیشن کے اوپر، کیا ہوگا، راستہ کیا ہے اس کے پاس؟ ایک آدمی کی اپنی عزت بھی تو ہوتی ہے نا، ایک ادارے کی اپنی بھی عزت ہوتی ہے، تو وہ اپنی عزت کے لیے اپنے ان کو چاہیے کہ وہ ایک سرٹن پیریڈ میں کوئی اس کو نوٹیفائی کریں، اور ویسے بھی اس کے لیے مدت مقرر ہے. فرض کریں کہ آپ کہہ دیں کہ 6 مہینے نہیں کرتا تو 6 مہینے میں تو ٹوٹل فیصلہ آنا ہے. 180 ڈیز ہے میرا خیال ہے، 180 ڈیز جو ہے وہ فیصلہ آنا ہے، تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ اس کے اوپر تو ریٹ فائل ہو سکتی ہے کہ جی 180 ڈیز میں فیصلہ آنا ہے، مگر آپ یہ کمپیل نہیں کر سکتے کہ ہمارے بھیجے ہوئے نام جو ہے ان کو نوٹیفائی کریں. اور اگر آپ نوٹیفائی نہیں کرتے تو وہ نام جو ہے نا وہ خود بخود جو ہے نا ڈیم ٹو بی نوٹیفائڈ، یہ نہیں ہو سکتا. یہ انٹرفیئرنس ہے ایک، آپ 218 کے اس میں جو ہے نا وہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، یہ غلط ہو جائے. ٹھیک ہے، رائٹ سر. چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، مگر بریک کے بعد میں علی بخاری صاحب سے پوچھوں گا کہ اب جب اس کو آپ سلمان راجہ صاحب نے اگرچہ ظاہرہ کیا، ان کے پاس گراؤنڈ موجود ہوگی، اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، لیکن ایک آرڈیننس آیا ہے، قانون سازی کہا جاتا ہے کہ جی حق ہے، اور آرڈیننس بھی ایک قانونی چیز ہے، تو ایک آرڈیننس کے تحت اگر ٹرائبونلز کو لگا رہے ہیں تو اس کو چیلنج کرنے کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی بخاری صاحب یہ بتائیے کہ سلمان راجہ صاحب نے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، آپ نے اسے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آرڈیننس کو چیلنج کر رکھا ہے. آرڈیننس ایک قانونی چیز ہے، اور صدر کا صدارتی آرڈیننس نکالنا اور اسی طرح سے قانون سازی پارلیمان کا حق ہے. آپ نے کس بنیاد پہ چیلنج کیا سر؟ دیکھیں جی، ہم نے اس کو چیلنج کیا جس پہ آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب جو ہیں عمر فاروق صاحب نے اس پہ اسٹے آرڈر بھی گرانٹ کیا،
اور اسٹے آرڈر گرانٹ کرنے کے بعد 24 کے لیے اس کو فکس کیا جی. اور انہوں نے ای سی پی کو طلب کیا, پہلے نوٹس کیے, ای سی پی کو ریلیونٹ کینڈیڈیٹس جتنے تھے سب کو بلایا, اس کے بعد تھورلی آرگومنٹ سنے اور اس کے بعد اس کو انہوں نے اسٹیٹس کو آرڈر گرانٹ کیا کہ جی یہ جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, نئے جسٹس جو ریٹائرڈ جسٹس لگائے گئے ان کے لیے. اب ہم نے اپنے گراؤنڈ چیلنج کیے جو تھے اس کے اندر آرڈیننس کے حوالے سے, تو اس کے اندر بیسیکلی تو جو آپ کا آرڈیننس آیا اس کی الٹرا وائرس چیلنج ہوتی ہیں, وہ الٹرا وائرس چیلنج کی میں نے خود اس میں آرگو کیا. دا تھنگ از کہ جی اب آرڈیننس لانے کے بھی کچھ کانسٹیٹیوشن میں طریقہ کار ہیں, کچھ ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ یہ لوازمات پورے ہوں گے لیگل, اس کے بعد آئیں گے. اچھا آگے اب میرا کیس پنجاب سے ڈیفرنٹ ہو گیا, یہاں کے تینوں ایم این ایز کا, کہ ہمارا تو ٹرائل آلموسٹ جواب جمع ہو گیا, کوئی آبجیکشن نہیں لیا گیا کسی قسم کا بھی میرے اگینسٹ, اور کسی قسم کا کوئی بار نہیں ہے, اور چل پڑا. اس پہ جواب بھی آ گیا, جواب آنے کے بعد ای سی پی نے اپنا ریکارڈ بھی سبمٹ کر دیا, اور ٹریبونل اب جا رہا ہے ایگزامینیشن کے بعد, اس نے کہا جس کا غلط ہوگا وہ جیل چلا جائے گا. فائن انف جی, جو ہمارے ساتھ باقی لوگ انڈیپینڈنٹ اور دوسری پارٹیز کے لوگ الیکشن لڑے ان سب نے بھی فارم 45 اپنے جمع کروا دیا ایکسیپٹ ریٹرن کینڈیڈیٹس کے. اس کے اندر الٹیمیٹلی ایک آرڈر آتا ہے کہ اپلیکیشن جاتی ہے 151 کے تحت الیکشن ایکٹ کے تحت, اور ای سی پی اس کو رات کو جاتی ہے, صبح فکس کر دیتی ہے, ایک دن کا ٹائم دے کے اس کو جو ہے آرڈر پاس کر دیتی ہے. اس کے اندر دو چیزیں آ گئی. نمبر 1 تو جو آنریبل سٹنگ ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں جو الیکشن ٹریبونل اپوائنٹ ہوئے, جو نام ای سی پی نے بھیجے اور جو چیف جسٹس صاحب کی مشاورت کے بعد دیے گئے اس کے اندر تھے, وہ چل رہے تھے, اس کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیے, جس کو انہوں نے اوپن کورٹ میں کہا کہ اچھا جی نہیں یہ الزام نہیں ہے, لیکن جب کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, بائسنس نہیں ہے, تو دیر از نو تھرڈ گراؤنڈ ان فیکٹ پریزنٹ جس کی بنیاد پہ آپ ٹرانسفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پنجاب کی پوزیشن اور ہے, وہاں ٹریبونل زیادہ تھے, اسلام آباد میں 3 سیٹوں کے لیے ایک ٹریبونل بنا ہوا. آپ پنجاب میں بھی تو 2 ہی ہیں, 2 تھے, لیکن اب ٹرانسفر A to B اور B to A کر سکتے ہیں, فار سیک آف آرگومنٹس بات کر رہا ہوں. اب یہاں پر کیا ہوا, یہاں پر یہ ہوا کہ پروسیڈنگ ساری کنکلوڈ ہو چکی ہیں, جواب سبمٹ ہو چکے ہیں, آر او نہیں آ رہا, اس کے خلاف ایکسپرٹیز ہو رہی ہیں, اخبار اشتہار آ رہا ہے, ٹی وی اشتہار آ رہا ہے, فارم سبمٹ ہو گئے, جج صاحب نے اوپن انویلپ کورٹ میں کھولا, ٹریبونل نے کھول کے دیکھا یہ ایشوز ہیں, اوکے جی ہم ویریفائی کروا لیں گے ایف آئی اے سے, نادرا سے, یا باہر بھیج دیں گے. یہاں تک بات آ گئی. اب آپ کے اپلیکیشن ایک چلی جاتی ہے, اپلیکیشن جانے کے بعد اس کے اندر جو آپ کا بیٹھا ہوا ہے الیکشن کمیشن آرڈر پاس کر دیتا ہے. آرڈر پاس کرنے کے بعد بات یہ یار کہ آپ نے آرڈر پاس کر دیا, میننگ بھائی میں ایک لے مین نہیں ہوں یار, میں ایک اسلام سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں, کل آپ کے خلاف ایک ایلیگیشن پہ آتا ہے, 4 رکنی بینچ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر دیتا ہے, تو آپ کے جو آنریبل جج ہیں ان کی انٹیگریٹی کو بھی. میرا سوال یہ تھا نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آرڈیننس بھی تو قانونی طریقے سے آنا چاہیے. نہیں, آرڈیننس کے اوپر میں بات, یہاں پر آرڈیننس میں کیا قانونی حکم ہے؟ نمبر 1 یہ ہے اسد بھائی کہ آرڈیننس کا کیا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہے. آپ نے 2023 میں ایکٹ بنایا, یہ چیزیں آپ نے 18 میں امینڈ کی, دین 23 میں کی دوبارہ, اور اس کے بعد دوبارہ آپ واپس وہ لے کر آ گئے کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہے اس ٹائم وہ چیزیں. ایسے لا نہیں بنایا تھا, لا کو اس اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر لے کے جایا جاتا ہے. اب آپ کا وہ ایک آرڈر آ جاتا ہے, کل کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے میں 209 میں آنریبل جسٹس کے خلاف جاتا ہوں جو سٹنگ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ آپ کو تو 4 رکنی بینچ نے یہ چیزیں پروو کر کے آپ کو فارغ کر دیا. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. آپ نے فل کوشن پرووائڈ کیا. میں ای سی پی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, 218 کا بھی کمران بھائی نے ذکر کیا, میں 222 کا بھی ساتھ ذکر کر دیتا ہوں. ہم اس کا عزت احترام کرتے ہیں, لیکن ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, لائبلٹیز ہیں, وہ پارٹی نہیں بن سکتے. ہماری پٹیشن کے اندر وہ ڈائریکٹلی پارٹیز ہیں, کیونکہ ہم نے ڈے فرسٹ ان کو کہا ہوا یہ چیزیں ہو رہی ہیں. میں ویسے ایک چیز آپ کو ایڈ کرا دوں, لاہور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر تھا عمیر خان نیازی کی پٹیشن کے اوپر, یار آر او سارے جوڈیشری سے آئیں, جس کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ نے جو کیا وہ آپ کو پتا ہے. یہ سارے کی ساری کنٹروورسی وہاں سے رائز ہوئی ساری کی ساری. بھائی کیا غلط بات تھی اگر آپ کے جوڈیشل آفیسر آ جاتے ہیں, صرف وجہ یہ تھی کہ جوڈیشل آفیسرز مینیج کرنے ایزی نہیں ہوتے, وہ آپ کے بہت زیادہ آنسٹ ریزلٹ آ جاتے, چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے نہیں ہوتی. اب جو آپ نے تھرڈ بات کی کہ جو ہم نے چیلنج کیا اس کا الٹرا وائرس وہاں پر آ گیا, کیا آرڈیننس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہے؟ کیا آرڈیننس کے تحت اسمبلی کے ہوتے ہوئے, سارے سیشن کے ہوتے ہوئے, سارے چیزوں کے ہوتے ہوئے, کیا ایک الیکشن ٹریبونل بننے کے بعد جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, ایک ہی ٹریبونل بنا دیا چیف جسٹس کے بعد, آپ نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ باقی
آنریبل چیف جسٹس کو بھی فارغ کر دیا نا سب کو کہ بھائی آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم خود ہی بنائیں گے, ریٹائر ججز کو بنائیں گے, خود ہی فیصلہ ہوگا, خود ہی ملا, خود ہی قاضی, سب کچھ خود کر دیں گے. بیسیکلی تو یہی چیز ہے نا عام فہم الفاظ میں. اب آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے, میننگ بائی آپ نے جو رسپونڈنٹس ہیں, جو ریٹرن ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں, ان کو ٹائم دیا, وہ 7 دن کے اندر ڈیوٹی باؤنڈ ہیں, اوبلیگیٹری بائنڈنگز ان کے اوپر کہ اپنے سبمٹ کریں گے رپلائی along with all other documents. وہ ابھی اپنے ڈاکومنٹ جمع ہی نہیں کروا سکتے. تو ہمارے ڈاکومنٹس تو بائی فیتھ جو ہیں وہ ایز فار ایز ایویڈنس کی بات کروں کون سی شہادت کے, وہ اٹس ڈیمز ٹو بی ٹرو, تو ان کے پاس سوال ہی کوئی نہیں. اب وہ دوبارہ نیا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا, اب نیا آئے گا, پھر 45 ڈیز آئیں گے, پھر پٹیشن آئے گی. یار ایسے تھوڑا ہوتا ہے. چلیں علی گور بلوچ صاحب, یہاں تو اب معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں تو ٹرائبونل ہی ایک ہے, اور ٹرائبونل کو چینج کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیا ٹرائبونل بنانا پڑے گا, صفر سے دوبارہ شروع ہوگی کہانی. لیکن اگر جیتے ہوئے لوگ صحیح جیتے ہوئے ہیں تو پھر ان کو وہ گھبرا کس چیز سے رہے ہیں؟ وہ کیوں چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ٹرائبونلز ہوں, یہ ٹرائبونل نہ ہو, وہ ہو, پک اینڈ چوز کرنے کے لیے کامران مرزا صاحب نے کہا پک اینڈ چوز کرنے کے لیے ریٹائرڈ ججز کو لگایا جاتا ہے. یہ انٹینشن کیوں دکھائی دے رہی ہے حکومت کی؟ دیکھیں اسداللہ بھائی, ایک تو ماشاءاللہ بخاری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ, مجھے تو لگ رہا تھا کہ سولو سیگمنٹ ہو رہا ہے آج کے پروگرام میں ان کے ساتھ, اور میرا خیال ہے اتنا تو جاج صاحب نے ان کی نہیں سنی. اب آپ کے ساتھ سولو کر لیتے ہیں, آپ کہیے. آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ سنا ہے, ہمیں بھی بہت کچھ مواد سننے کو ملا ہے, کیونکہ آج ماشاءاللہ ان کو بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے گفتگو کی. اچھی بات ہے. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آرڈیننس ہوا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہے. جب آپ ہمارے تو ریکاؤنٹنگ اور یہ وہ چھوڑ دیں, وہ تو ایک مائنر چیزیں ہیں. جب آپ ریاست کے دہشت گردوں کی ضمانتیں ہو جائیں گی, جب ان کو آپ بری کر دیں گے, جب آپ کہیں گے کہ سائفر بھی چوری نہیں ہوا وہ بری ہے, تو پھر ظاہر ہے اس ملک میں پھر کس قانون اور آئین کی آپ بات کرتے ہیں, پھر کس کے باعث ہونے کی بات کرتے ہیں, پھر کس کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں؟ حکومت پہ لگاتے ہیں, اپوزیشن پہ لگاتے ہیں, کس پہ لگاتے ہیں؟ کون قانون کا دروازہ, کون سا آئین ٹھیک ہے, میرے والا آئین قانون ٹھیک ہے یا پی ٹی آئی والا آئین قانون ٹھیک ہے؟ تو خدا کے لیے اس میں عدلیہ کے اوپر بھی اتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی کم از کم, اگرچہ مطلب ہے کہ اس میں جو پارلیمان کو بھی تالے نہ لگائیں. مجھے آپ کو بھی یاد ہے اور میرے دوست بیٹھے ان کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے, جو وہ بل تھا جس میں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا وہ جو بل تھا, اس کے اوپر بھی اسٹے آرڈر نہیں دیا گیا تھا. کتنی لیجسلیشنز کے اوپر اسٹے آرڈر ملے. کیا وہ صرف پارلیمان صرف وہ تھا کہ اس میں تو یہ تھا نا کہ آج وہی فائد عیسیٰ صاحب نے اس چیز پہ عمل کیا. اب آسانی کے ساتھ ہر دوسرے ڈسپیوٹڈ معاملے پہ فل کوڈ بن جاتا ہے. ہم تو چیختے چلاتے رہتے تھے, کوئی فل کوڈ نہیں بنتا تھا اور ٹھوک کے فیصلہ ہمارے خلاف کیا جاتا تھا, اور اس فیصلے کو پہلے ہماری مخالف پارٹی اناؤنس کرتی تھی کہ یہ فیصلہ آنے والا. تو اب تو ایسا ماحول نہیں ہے. لیکن چلے ہماری قانونی عدالتی لیگل مطلب اس کا مطلب ہے تین والی بات اسلام آباد والی تو ہو رہی ہے. اب 1 منٹ کے اندر ہائی کورٹ اسلام آباد مل رہے ہیں. تحفظات ہمارے بھی تحریک انصاف کے ہیں تو وہ آپ کے بھی ہیں. ہمارے ایک چیز آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی, صرف پی ٹی آئی کے تو نہیں ہیں, ہمارے بھی تحفظات ہیں کچھ. علی گور بلوچ صاحب بالکل. اب کامران مرزا صاحب نہ کہیں کہ آپ کے ساتھ سولو ہو رہا ہے, تو مجھے ذرا کامران مرزا صاحب کے پاس جانے دیں. میں سر ایک چیز آپ نے بڑی اہم کہی, اور کامران صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آرڈیننس آ جائے تو الیکشن کمیشن کی مجبوری ہے کہ اس آرڈیننس کے مطابق عمل کرے. وہ اس پر الیکشن کمیشن کی نیت پر کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ آرڈیننس صحیح آیا یا نہیں آیا یہ ایک علیحدہ بحث ہے. الیکشن کمیشن تو پابند ہے کہ اس آرڈیننس کے مطابق عمل درآمد کرے. بالکل یہ بات درست ہے کہ الیکشن کمیشن پابند ہے کہ وہ اس آرڈیننس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کرے, انلیس کہ کسی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہو اس کے اگینسٹ. اور اسٹے آرڈر اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دیا, حالانکہ یہ اس سے پہلے بندیال صاحب نے بھی ایک کیس میں اسٹے آرڈر دیا تھا لیجسلیشن کے اگینسٹ, اور اس میں بھی میں اس بات کے خلاف ہوں کہ لیجسلیٹر کے اگینسٹ لیجسلیشن کے اگینسٹ کوئی اسٹے جاری کیا جائے. مگر یہاں اس آرڈیننس میں جو ہے نا یہ دیکھیے اس میں جو ہے نا وہ ایک عجیب سا جو ہے وہ کھیل کھیلا گیا ہے. ذرا اس کو ذرا اپلائی کریے. اس آرڈیننس کے آنے سے 3 دن پہلے تک بھی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا, اور پھر 3 دن کے بعد بھی دوسرے ہاؤس کا سیشن جو ہے نا وہ بلوا لیا گیا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید علی امین گنڈاپور صاحب. انہوں نے آج نہ صرف جا کر گریڈ اسٹیشن کا کنٹرول خود سنبھالا, لوڈ شیڈنگ ختم کرائی, سوئچ آن کیا, بلکہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ بٹن ہے جو اگر میں دبا دوں تو پھر خیبر پختونخوا میں بننے والی بجلی نیشنل گریڈ میں نہیں جائے گی, ہمیں مجبور نہ کیا جائے. کیا کہا ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے, ذرا سنیے. 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی فیڈر پر بھی نہیں ہوگی. تمام پارلیمنٹیرین آپ لوگوں نے 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ جہاں پر بھی ہے خود بیٹھ کر چوکیداری کرنی ہے اور خود بیٹھ کر آپ نے انشور کرنا ہے کہ 12 گھنٹے زیادہ لوڈ شیڈنگ کہیں پر بھی نہیں ہوگی. اگر پیچھے سے تم لوگوں نے کوشش کی کہ نیشنل گریڈ سے بجلی کم کرو گے تو میں نیشنل گریڈ کی بجلی یہاں سے بند کر دوں گا. خان گریڈ پہ میں جا رہا ہوں, باقی گریڈوں پہ آپ جائیں, عوام کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ناؤ مائی کوئی اور کر سکتا ہے پہلے کی طرح, اس لیے ایسے لوگوں کو پہچانے, کوئی آپ کے نام پہ جا کر کوئی ایسی حرکت نہ کرے تو پھر آپ پہ نہ ڈالے. اس طرح 9 مئی دن ثابت ہوگا, اس طرح آپ کے اوپر دوبارہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے, یہ بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں. آج وہ نیشنل گریڈ پہ بھی پہنچ گئے کہ میں یہ بٹن ہے, یہ دبا دوں گا تو یہاں سے خیبر پختونخوا سے بجلی بن کے نیشنل گریڈ میں نہیں جائے گی. یہ کیا طرز عمل ہے بخاری صاحب؟ دیکھیں جی, یہ میرا خیال ہے اس نے بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی, اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لاجیکل بات کریں نا, 18th امینڈمنٹ ہر چیز پہ لاگو ہوتی ہے, جو پیپلز پارٹی کی روح ہے. آپ 18th امینڈمنٹ کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے تو پورے دیو کی جان جو ہے طوطے میں, جسٹ لائک دیٹ. اب بات یہ ہے کہ اگر 12 گھنٹے ان کو شیڈیول دیا گیا ہے, اس سے زیادہ کیوں لائٹ بند ہو آف شیڈیول کے علاوہ؟ نمبر 1. نمبر 2, جو عوامی ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں نا, میں نے پہلے کہا نا, گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. ان کا کام ہے, کوئی بات اس نے ایسی نہیں کہی جو اگینسٹ کانسٹیٹیوشن ہو یا انلیگیلٹی میں آتی ہو. تو کہا جا کے چیک کریں کیا یہ آپ کے جو لوکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جا کے دیکھیں, اپنی جو ویسینٹی میں جو ان کے لگی ہوئی ہیں چیزیں وابڈا سے ریلیٹڈ, بجلی سے ریلیٹڈ, کہ اس کا معائنہ کریں اور دیکھیں بھائی یہ 12 گھنٹے بند ہو رہی ہے. اگر آپ نے شیڈیول دیا ہو تو 12 ہی گھنٹے ہو, 12 گھنٹے 1 منٹ کیوں ہو؟ اس میں کون سی چیز غلط ہے؟ آپ کے عوامی ریپرزنٹیٹیوز یہی ہوتے ہیں, یہی لوگ ہوتے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے کہ جا کے دیکھیں گے جہاں پر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ چیز کو روکیں. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے بجلی کے بٹن دباؤں گا اور نیشنل گریڈ میں پھر خیبر پختونخوا سے بجلی نہیں جائے گی. دیکھیں, خیبر پختونخوا کے ساتھ پچھلے بڑے عرصے سے زیادتی ہوتی آ رہی ہے. آپ دیکھ لیں ڈے فرسٹ سے, جب سے علی امین گنڈاپور صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ بنے, وہ ہمیشہ یہاں پر آتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کو کہتے ہیں ہمیں ہمارا رائٹ دیں, ہمیں ہمارا رائٹ دیں, ہمیں ہمارا رائٹ دیں. چوتھی چیز, انہوں نے کبھی کچھ بھی نہیں کی, نہ وہ تصویروں کے شوقین ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے, نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرنے کے شوقین ہیں. واٹ از دا ریزن؟ ہی از ایگزیکٹو ہیڈ آف دا پروونس, اور ایگزیکٹو ہیڈ آف دا پروونس آپ, میں, کوئی اور ہوگا تو اس کا یہی فرض ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے ان کا جو رائٹ ہے وہ لے کر آئے, جو ان کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ایز پر کانسٹیٹیوشن ہے. یار وہ تو دے دو نا ان کو. آپ نہ آپ ان کو ان کے حصے کا پیسے دیتے ہو, نہ ان کے حصے کی لائٹ دیتے ہو, نہ ان کے حصے کا بجٹ کے اندر چیزیں رکھتے ہو. مطلب کیا کرے وزیر اعلیٰ؟ آپ مطلب چاہتے ہیں کہ وہ ہینڈی کیپ ہو کے بیٹھ جائے؟ لوگوں کے ساتھ تو کھڑا ہوا, لوگوں نے وزیر اعلیٰ بنایا نا. وہ تو فارم 47 کی پیداوار نہیں ہے, وہ تو فارم 45 لے کے بیٹھا ہو. کتنی پٹیشنز آئی ہیں کے پی میں, جا کے دیکھ لیجیے گا ذرا. ایشو از کہ وہ اگر کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو ان کا رائٹ دو, اگر 12 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے اگر آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں اور 12 گھنٹے سے ایکسیڈ کر رہے ہیں, 18 گھنٹے کی ہو رہی ہے, تو وہ غلط ہے نا. اس کو کیسے ڈیفائن کریں؟ علی گورلو صاححب, کیا وفاق جاتے کر رہا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ کہ 12 گھنٹے کی تو چلیں وہ کہتے ہیں آپ کر دیں, لیکن 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, اور پھر 1600 ارب روپیہ وہ اپنا مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بنتے تو زیادہ ہیں لیکن سی سی آئی میں جس بات پر اتفاق ہوا ہے وہ یہ اماؤنٹ بنتی ہے, وہ بھی ادا نہیں کیے جا رہے ہیں. تو یہ تو ذاتی نہیں ہے اگر کسی صوبے کا جو حق بنتا ہے اس کو نہ دیا جائے, محض اس لیے کہ اس نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. دیکھیں, بنیادی طور پر تو میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کے پی کے جا کے حالات دیکھ لیں. پچھلے تقریباً 13 سال سے ان کی حکومت ہے, اور کامران صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ یہ اگر کمپیریزن کر لیں, پنجاب سے کر لیں, سندھ سے کر لیں, دیگر صوبوں سے کر لیں. سب سے پہلے انہوں نے تعلیم کا نام لیتے تھے یہ بڑا سٹارٹ میں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کے اوپر اتنا خرچ کر دیں گے. کے پی کے میں دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں. کے پی کے حکومت نے آج تک اپنی فرانزک لیب نہیں بنائی. کے پی کے حکومت نے اپنا سیف سٹی پشاور تک کے لیے پروجیکٹ نہیں کیا. یہ ان کی ذرا ویژن ہے اور یہ ان کی سوچ ہے. 18ویں ترمیم ہو چکی ہے. ظاہر ہے جو وفاق کے ادارے ہیں, جس طرح سے بجلی کی ترسیل کا ادارہ ہے, بجلی چوری پکڑنا کن کا کام ہے؟ صوبوں کا. ایف آئی آر چاک کرنا کس کا کام ہے؟ صوبوں کا. یہ وفاق کی بجلی چوری کرواتے ہیں اور اس کے اوپر چوروں کے اوپر نہ مقدمات کرتے ہیں بلکہ ان کو چھڑاتے ہیں, تھانوں میں ہدایات کرتے ہیں کہ آپ نے بجلی چوری کا پرچہ نہیں دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سٹیٹ ان کے آگے گھٹنے ٹیک دے اور ان کو مفت میں پورے کے پی کے لیے بجلی دے, اور یہ کنڈے لگا کر خود بھی ترغیب دے اور اپنے ووٹروں کو بھی ترغیب دیں کہ بھئی آپ کنڈے لگا کر فری بجلی چلائیں.
تو 18ویں ترمیم کے بعد یہ اپنا بجلی گھر لگا سکتے ہیں. بجلی گھر لگانے کے بعد اپنی بجلی لوگوں کو دے سکتے ہیں, اس کا خود مینجمنٹ سنبھال سکتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ ان کو روکا کس نے؟ اپنی بجلی پیدا کیوں نہیں کرتے؟ وفاق کی بجلی کے اوپر گرڈ اسٹیشن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, روز وفاق کو آپ تڑیاں لگاتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں. سر وہ بجلی تو پیدا خیبر پختونخوا میں بھی جو ہوتی ہے سر وہ جاتی تو نیشنل گریڈ میں ہی ہے نا, نیشنل گریڈ سے ہو کے واپس آتی ہے, چاہے سندھ میں پیدا ہو چاہے کہیں پہ بھی پیدا ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجلی خیبر پختونخوا میں پیدا ہو رہی ہے وہ خود استعمال کر لیں, وہ نیشنل گریڈ میں نہ بھیجیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے وہ کارخانے وفاق نے لگائے ہیں نا, ان کا بل بھی وفاق نے لینا ہے. ایک تو یہ بل پے نہیں کرتے, دوسرا یہ جو بجلی چوری کرتے ہیں اس کی FIR نہیں چارج کرتے, ان کے چوروں کی پروٹیکشن کرتے ہیں, خود چوری کرواتی ہے. کی بات ہو رہی ہے نا, ایک تو فارمولا یہ طے شدہ ہے سر, یہ جو 1600 ارب روپے ہے علی گوہر بلوچ صاحب, یہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ اس کو کہتے ہیں, نیٹ ہائیڈل پروفٹ. یہ تو ایک فارمولا تمام صوبوں کے ساتھ بنا ہوا ہے کہ جہاں کے نیچرل ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے بجلی بنے گی اس کا یہ اماؤنٹ ہوگا, اس کا جو ہے وہ ریونیو اتنا ملے گا ایک صوبے کو. یہ تو طے شدہ فارمولا ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ روز وہ کہیں گے کہ ہم اسلام آباد کے اوپر حملہ کر دیں گے, ہم اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, میرا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا, یہ ذرا ان کی زبان ہے. اور پچھلے دنوں بھی جو یہ زبان جب سے وزیر اعلیٰ بنے جو استعمال کر رہے ہیں وفاق کے خلاف اور انفرادی لوگوں کے خلاف, اور وہ آپ کو ایک بات یاد ہوگی ابھی یہ مریم نواز صاحبہ کو ان سے کمپیریزن کرتے ہیں, اس نے دوبارہ پھر غلیظ زبان استعمال کی, پورے پاکستان نے سنی. تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق ان کے آگے گھٹنے ٹیک دے؟ اگر یہ بجلی چوری کروائیں گے اور بل بھی نہیں دیں گے تو وفاق سے کس چیز کے پیسے مانگتے ہیں بھائی؟ آپ پہلے اپنے بجلی چوروں کے جرمانے تو ان کو دینے دیں, آپ FIR تو چارج کریں, آپ بجلی کا بل تو لینے دینا لوگوں سے. آپ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو بجلی کا اتنا ہی نظام چاہیے تو آپ اپنے کارخانے لگا لیں اور خود بجلی دیں لوگوں کو. آپ کو روکا کس نے؟ وفاق اپنے کارخانے لگائیں جی, اپنے کارخانے لگائیں, اور جو پہلے سے اپنے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے وہ اس کا پھر کیا کریں, یہ سوال ہے. لیکن سر آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میرے پیسے مجھے نہ دیے گئے یا میرے صوبے کے نہ دیے گئے تو اس سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں میں پھر IMF کو شکایت کروں گا, IMF کو لکھوں گا. یہ کیا کہا جائے, سن لیجئے علی امین گنڈا پور صاحب نے. مجھے صوبے کا پہلے پیسہ چاہیے جو آپ نے دینا ہے, ورنہ میں IMF کو کلیئرلی بتاؤں گا کہ یہ پیسہ ہمارے نام پہ لیتے ہیں, ٹیکس ہمارے لوگوں پہ ڈالتے ہیں, لیکن یہ تنخواہ میری عوام کی, میرے سرکاری اہلکار کی جیب میں نہیں جا رہی, یہ ان سے آپ دوبارہ نکال کے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں. ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے, آپ کا ہاتھ آزاد ہے, آپ جو کر سکتے ہو کرو. اور میں اس کے بعد کل اسلام آباد بھی آ رہا ہوں, یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے صوبے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, میں یہ بات اسلام آباد میں بھی آگے کروں. مختصراً ذرا بخاری صاحب کہہ رہے ہیں, پھر میں کامران صاحب کے سامنے ایک اور معاملہ رکھنا. دیکھیں جی بالکل صحیح بات ہے, صوبے کا رائٹ ہے تو اس کا رائٹ کیوں نہیں دیا جا رہا. میں تو گور بھائی کی بات سن کے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی احسان کریں کو بھیک دے رہے ہیں. بھائی آپ نے رائٹ دینا ہے, کوئی بجلی چوری کرے یا نہ کرے, یہ ایک لا اینڈ آرڈر آپ کے ایگزیکٹوز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام ہے. آپ نے جو CSP آفیسرز بھرتی کیے ہوئے ہیں ان کا کام خالی جعلی فارم 47 دینا نہیں ہے, ان کا کام ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں اور لوگوں کو پکڑیں. نمبر 2 چیز یہ ہے سر, اب میری بات سن لینا سر, میں نے بڑی عزت سے آپ کی بات سنی ہے, تھوڑا سا ٹائم دے دیں. بات یہ ہے کہ اگر 16 ارب روپے آپ نے دینے ہیں تو آپ کیوں نہیں دے رہے, اس کے اندر کیوں نہیں دے رہے آپ کا رائٹ ہے. میں کہہ دوں جی یا CM KP کہہ دے, اچھا سب سے بڑا پروجیکٹ ہائیڈرو جو ہے وہ تو ترویلا ہے, وہ تو KP کے اندر ہے. 18th امینڈمنٹ کی ہوئی ہے آپ نے, 18th امینڈمنٹ کے اوپر سارا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ, آپ اس کے تحت رائٹ اس کو دینے کے پابند ہیں. آپ وہاں سے رائے فرار نہیں اختیار کر سکتے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا وہ جو مرضی کہہ رہے ہیں, آپ نے پیسے اس کو نہیں دینے, آپ نے پیسے گورنمنٹ آف. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, علی بخاری صاحب, علی گوہر بلوچ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.